معزز دوستو، جیسا کہ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے اور اس وبا یعنی کرونا وائرس سے اب تک پوری دنیا میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق 41 لاکھ لوگ متاثر ہو چکے ہیں اور 2,80,000 کے قریب لوگ اب تک اس وائرس سے اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ دوستو، اب یہ وائرس کئی ممالک میں مزید پھیلتا جا رہا ہے اور اس وائرس نے انسانی تباہی کے ساتھ ساتھ دنیا کی معیشت کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ لیکن آج کی یہ ویڈیو کرونا وائرس کے پیدا کردہ کچھ ایسے مثبت پہلو اور اچھے لیسنز کے بارے میں ہے جو اس وبا سے پہلے ممکن نہ تھے اور ہر طرف ایک بھاگ دوڑ اور افراتفری جیسا ماحول تھا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل عدنان وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن وقت پر مل سکے۔ تو چلتے ہیں دوستو اپنی ویڈیو کی طرف۔ لیسن نمبر 1۔ ناظرین، چائنا میں کرونا وائرس نے سب سے پہلے تباہی مچانا شروع کر دی تھی اور اس اچانک آنے والی اور لا علاج وائرس پر اس وقت قابو پانا کسی بھی ملک کے لیے کافی حد تک ناممکن ہوتا۔ لیکن چائنا نے جس طرح ووہان شہر کو مکمل طور پر بند کیا اور وہاں کے سویلینز نے جس طرح اپنی مدد آپ کے تحت اس وائرس پر قابو پایا، وہ بھی 2 سے 3 مہینوں کی قلیل مدت میں، یہ واقعی چائنا کی سپر پاور بننے کی طرف ایک واضح اشارہ ہے، کیونکہ سپر پاور یعنی امریکہ اس وائرس کو قابو کرنے میں مکمل فلاپ ہو چکا ہے اور ماہرین کے مطابق چائنا بنا کوئی میزائل یا گولی چلانے کے تیسری جنگ عظیم جیت چکا ہے۔ لیسن نمبر 2۔ دوستو، جیسا کہ آئل یعنی تیل اس وبا سے پہلے سونے اور چاندی جیسا مہنگا ہو چکا تھا اور کچھ ممالک تو تیل کے ذخائر پر بہت ناز کرتے تھے اور کافی ممالک کو اپنے ارد اور گرد نچواتے تھے، لیکن یہ حقیقت آج سامنے آئی کہ اس تیل کی کوئی اہمیت نہیں اگر اس کو استعمال کرنے والا یا خریدنے والا کوئی نہ ہو، اور اس وجہ سے امریکہ کی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت تو کچھ دن پہلے صفر پر آ گئی تھی، یعنی تیل پروڈیوس کرنے والے اسے فری میں دینے کو تیار تھے۔ لیسن نمبر 3۔ ماہرین کے مطابق دنیا میں گاڑیوں، کارخانوں اور دیگر چیزوں سے جو پولوشن اور گندگیاں جنم لے رہی تھی، جس کی وجہ سے ہماری فضا آلودہ ہو چکی تھی اور بہت ساری بیماریاں پیدا ہو رہی تھی، آج لاک ڈاؤن کے بعد ہماری فضا صاف ہو رہی ہے اور کچھ بیماریاں خود بخود ختم ہو رہی ہے اور اوزون لیئر جو کچھ دن پہلے تک ڈیمیج ہو چکا تھا آج ٹھیک ہو رہا ہے، یعنی یہ بریک قربانی دے کر بھی بہت ضروری تھا۔ آپ کے کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ لیسن نمبر 4۔ جانور جو چڑیا گھروں کے پنجروں میں قید ہو کر محسوس کرتے تھے، شاید آج انسان اپنے گھروں میں قید یعنی کوارنٹائن ہو کر ان جانوروں جیسا تو محسوس کیا ہی ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جانور بنا کسی کنڈیشن کے پیار کرتے ہیں اور ہم انسان اپنا ہر ایک عمل بنا کسی لالچ اور کنڈیشن کے نہیں کرتے۔ لیسن نمبر 5۔ ویسے ہر کسی کا آئیڈل اور ہیرو یا تو فلمی اور فرضی ہیرو ہوا کرتا تھا اور یا کسی جھوٹے ڈرامے کا اصل کردار دانش ہمیں جھوٹے خواب دکھا رہا تھا، لیکن حقیقت میں دیکھیں تو ڈاکٹرز ہی اصل ہیروز ہیں جو اپنی جانوں پر کھیل کر بھی ہماری جانیں اس مشکل حالت میں بچا رہے ہیں۔ کافی سارے ڈاکٹرز تو کرونا وائرس کے مریضوں کو بچاتے بچاتے اپنے جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کیا آپ ڈاکٹرز کو اصل ہیروز مانتے ہو؟ ہمیں ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ لیسن نمبر 6۔ آج میرے بہت سارے نہ ماننے والے دوست یہ ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ واقعی سارا دن میڈیا پر فضول اور بے معنی بحث و مباحثے ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو کرونا وائرس کا خوف اتنا پھیلانے پر اس میڈیا پر الزام لگا رہے ہیں۔ وہ انگلش میں کہتے ہیں نا کہ میڈیا از فل آف نان سینس۔ آپ کے خیال میں ہماری پاکستان کی میڈیا کس طرف گامزن ہے؟ اپنا جواب کمنٹ کیجیے گا۔ لیسن نمبر 7۔ یہ خوف کہ اگر ہم نے باہر کے کسی ہوٹل یا مہنگے ریسٹورنٹ سے کھانا نہیں کھایا
تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ اور ہزاروں روپے کا نقصان الگ اور گندے کھانے کھا کر بیمار ہونا الگ۔ آج ہم اپنے گھروں کے سوکھی روٹی کھا کر زندہ بھی ہے اور تندرست اور سکون سے جی بھی رہے ہیں۔ خدا را ان فضول کے خرچوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ لیسن نمبر 8۔ کرونا وائرس کی حالیہ صورتحال سے ہم نے سب سے اہم اور ضروری سبق یہ سیکھا کہ ہماری زندگی بہت اہم ہے اور ہمیں ہر قدم احتیاط اور سوچ سمجھ کے اٹھانا چاہیے۔ تو اپنے رشتوں کی قدر کیجیے، اپنے ارد گرد اور ہمسایوں کا خیال رکھا کرے اور اس رمضان میں کسی غریب کو ایک وقت کی روٹی کھلانا نہ بھولیے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے بہن اور بھائیوں کو اس کرونا وائرس جیسے لعنت سے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جو ابھی تک متاثر ہو چکے ہیں ان کو اللہ جلد صحت یاب کرے۔ یا اللہ ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کو ہر طرح کی سازشوں اور فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ انشاءاللہ بہت جلد اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔